سب سے پہلی بات حکومت ایڈ ہاک ججز لگانا چاہتی ہے، پی ٹی آئی اس کی مخالفت کر رہی ہے، تو سر کس خیال نے دہشت پھیلا رکھی ہے سر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈ ہاک ججز کی جو تقرری ہے یا تعیناتی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی ہے، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی آئین اجازت نہیں دیتا یا قانون اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے ہر اس اقدام کو چیلنج کرنا ہے جو حکومت کرے گی، لہٰذا وہ اپنی عادت سے مجبور کہہ لیجئے یا ان کا بیانیہ ہی کچھ ایسا دیا ہے لیڈر نے جو نہ سسٹم کو مانتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کو مانتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو تو ماننے سے وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے خودکشی کر لے آدمی۔ تو ایک ایسی پارٹی کی طرف سے اس کو چیلنج کیا جانا وہ بالکل ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ سسٹم ہی کو نہیں مانتے ہیں تو آپ آئین کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ یہ بہت ساری دیگر باتوں سے بھی ثابت ہے، اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، شاید پوری ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو 22 ایڈ ہاک ججز مقرر ہوئے ہیں، اور میں نے باقاعدہ جب ہم گفتگو کر رہے تھے پروگرام کی جو میٹنگ ہوتی ہے ہماری، آپ بھی تھے اس میں، ہم نے کہا کہ اس کی طرح ہم تفصیل نکال کے دیں کہ کون کون تھے اس کے اندر جو ججز نہیں، اس سے پہلے بھی ایڈ ہاک ججز تعینات کیے جاتے رہے ہیں، اسی کے اوپر آ رہا ہوں میں تو اب اتنی ہم نے محنت کی ہے تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے ان لوگوں کے نام۔ ان میں ایسے ایسے پائے کے ججز ہیں جن کا یعنی عدلیہ میں بھی احترام ہے اور ان کو عوام کی طرف سے بھی ہمیشہ بڑی پذیرائی ملی ہے۔ اب ذرا جلدی سے میں نام اگر آپ اجازت دیں تو لے لوں گا۔ جسٹس ایسے رحمان، جسٹس وحید الدین احمد جو جسٹس وجی الدین احمد کے والد سے، میرے پاس ان کی ڈیٹس بھی ہیں کب سے کب تک وہ رہے ایڈ ہاک ججز، لیکن ٹائم چونکہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے اس لیے ہم تھوڑا۔ نسیم حسن شاہ، آپ نام ذرا سنتے جائیے گا۔ جسٹس شفیق الرحمان، جسٹس فخر الدین جی ابراہیم، جسٹس سعود جان، جسٹس ناصر اسلم زاہد، جسٹس ارشاد حسن خان، جسٹس مختار احمد جنیجو، جسٹس مامون قاضی، جسٹس خلیل الرحمان رمدے، جسٹس کرامت نذیر بھنڈاری اور جسٹس خلجی عارف حسین صاحب جو ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ بھی تو کسی قانون کے تحت اپوائنٹ ہوئے تھے نا ایڈ ہاک ججز، پائے کے ججز، اور پائے کے ججز ہیں، اپنا اپنا ان کا مقام ہے، ان میں سے کچھ چیف جسٹسز رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بات جو آئین جس کی اجازت دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایک تاثر غلط دیا ہے پی ٹی آئی نے کہ چیف جسٹس صاحب ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، بالکل غلط ہے۔ یہ اپوائنٹ کیے جائیں گے جو جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو جو ایک کام آئینی بھی ہے اور ایک یعنی جو اس مقصد کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے جوڈیشل کاؤنسل کا، وہ اس کا تقرر کرے گی، تو پھر اس کے اوپر اتنی تڑپ جو ہے وہ میری سمجھ سے۔ لیکن بخاری صاحب یہ تاثر بھی تو دیا جا رہا ہے نا، پی ٹی آئی دے رہی ہے اب کہ ریزرو سیٹس کے فیصلے پر اصل میں حکومت عمل نہیں کرنا چاہ رہی، تو چاہے پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے کی بات ہو یا ایڈ ہاک ججز کا معاملہ، یہ ڈیریویشن اسی چیز کی ہے کہ ایٹ دی اینڈ وہ جو ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل نہیں کرنا۔ اچھا، آپ نے نا میری وہ دکھتی رگ چھیڑ دی ہے یہ گفتگو کر کے۔ سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہے سر، اور دکھتی رگ یہ بھی ہے کہ اب آپ دیکھیں اتنے مسائل ہیں، آٹے، پانی، بچے گٹر میں گر کے مر رہے ہیں، اور ہم لوگ صرف بانی پی ٹی آئی کے کیسز۔ دیکھیے اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، پینڈنسی عدالتوں میں کیسز کی کیا ہے وہ آپ متعدد بار چیف جسٹس سے سن چکے ہیں، ویسے بھی ہمیں پتہ ہے۔ کوئی کہتا ہے جی 55,000 کیسز تو صرف سپریم کورٹ میں پڑے ہیں، کوئی کہتا ہے جی 5 لاکھ کیسز کے فیصلے نہیں ہوئے ہیں۔ ہمیں ایک وزیر صاحب آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ 2700، وزیر اعظم نے بتایا تھا شہباز شریف صاحب نے، کہ 2700 ارب روپے کے جو مقدمات ہیں بڑے بڑے ٹریڈرز کے خلاف، بڑی بڑی ٹریڈنگ کمپنیز کے خلاف، وہ فیصلے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ ججز کو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ کیسز سے فرصت ملے گی تو کوئی اور کام ہوگا نا جی، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس پینڈنسی کو آپ نے ختم کرنا ہے تو جو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد ہے ایک تو وہ پوری ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی پینڈنسی بہت زیادہ ہے تو آپ کو ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ کرنے کی آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ اب جہاں تک آپ نے یہ سوال چھیڑا، بہت ہی یعنی گہری نظر ہے آپ کی اس صورتحال کے اوپر کہ لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں، خاص طور سے پی ٹی آئی اس کو جوڑ رہی ہے کہ سنی اتحاد کے حوالے سے جو سیٹیں ہمیں ملی ہیں یہ غالباً اس کو انڈو کرنے کی جو ہے ایک سازش کہہ لیجئے یا کوشش کہہ لیجئے، جو بھی آپ نام دیں اس کو۔ یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ تاثر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ قانون کے نقطہ نظر سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء میں آپ سے شیئر کروں کہ جس چیز کی پٹیشن میں پرے نہ کی جائے اس کے حوالے سے کبھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا بھر کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس میں آپ نکال کے دیکھ لیجئے۔
اس میں یہ دوسری دفعہ ہوا ہے ہماری ابھی کنٹمپریری عہد میں. آپ کو یاد ہوگا بات ہوئی تھی پاناما سے شروع نواز شریف کے حوالے سے, تو اس میں سے چونکہ نہیں ملا, جی آئی ٹی بنی تھی, اس کا ایک نگران سپریم کورٹ کا جج بھی مقرر ہوا تھا جس نے 10 والیوم بھی لکھے تھے, لیکن کوئی ہاتھ چیز لگی نہیں تو اقامہ پہ نکال دیا ان کو. تو یہی حال اس ججمنٹ میں ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے ذکر کو چیف جسٹس سمیت متعدد ججز نے ٹوکا کہ پی ٹی آئی کا ذکر نہ کریں. بالکل, یہ پٹیشن جو ہے یہ اور سلمان راجہ دلائل دیتے تھے تو بار بار ان کو ٹریک پہ لاتے تھے, کہ یہ پی ٹی آئی کی پٹیشن نہیں ہے, کے وکیل نہیں ہے, لیکن سلور پلیٹر پر رکھ کے ان کو ان سیٹیں بخش دی گئی ہیں جو انہوں نے ابھی مانگی نہیں تھی. یا تو پی ٹی آئی پٹیشن میں آئی ہوتی, فریق بن گئی ہوتی, یا ایک علیحدہ پٹیشن لے کے آتی اور یہ سیٹیں دے دی جاتی, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا. لیکن یہ پرے نہ کی جائے اور آپ کو گھر بیٹھے اس طرح سے سلور پلیٹر پر رکھ کے پیش کی جائے تو باتیں تو ہوں گی اس کے بارے میں. اب یہ جو آپ نے جوڑنے کی بات کی ہے جی کہ اس سے جوڑ رہی ہے پی ٹی آئی, بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ حکومت ایک امنڈمنٹ لانا چاہ رہی ہے, جس کی جانب اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہمارے اعظم وزیر تاٹا صاحب نے حوالہ بھی دیا ہے, آپ اور میں گفتگو بھی کر رہے تھے اس کے اوپر. اب انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ اس کے اندر کیا ہے, انہوں نے جو جواز دیا ہے وہ اور طرح کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں کی حد میں اضافہ ہوا ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ پینشن بل زیادہ ہونے پر سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت جو ہے اس میں توسیع کا عمل پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اور یہ بھی کہہ دیا کہ اصل میں بھائی ہم چیف جسٹس کے لیے نہیں کر رہے, اور یہ وضاحت ان کو اس لیے دینا پڑی کیونکہ کہا جا رہا ہے یہ کہ وہ شاید چیف جسٹس کو 3 سال کی, یا ان کے دل میں بھی کہیں ہے شاید. دیکھیے گزارش یہ کہ امینڈمنٹ کے بارے میں خبر لیک ہوئی تھی صحیح کہ اس میں یہ ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی, اور جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے. امریکہ میں کانگریس کی ہیئرنگ ہوتی ہے بیفور اے جج از اپوائنٹڈ. دوسرا یہ کہ کس کی ریٹائرمنٹ کی عمر کیا ہوگی یہ بھی پارلیمنٹ طے کرے گی, کس کو ایکسٹینشن دینی ہے یہ بھی پارلیمنٹ طے کرے گی. اب اگر یہ تینوں اختیار پارلیمنٹ کو واپس لے رہی ہے فرام دا جوڈیشری, کونسل سے نکل کے پارلیمنٹ میں چلے, تو اس کے اوپر تکلیف ہونا یا اس کے اوپر کنسرن ہونا وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اگر یہ امینڈمنٹ آ رہی تھی تو یہ اب تو فی الحال اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ نہیں آئے گی, لیکن یو نیور نو. اچھا, جو خدشات پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا, سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہم نے, اور بہت سارے پروگراموں میں ذمہ دار آدمیوں کی زبان سے بھی یہ سنا کہ یہ ججمنٹ 8-5 کی الٹ تھی. اچھا, یہ لاسٹ تحریک کے اگینسٹ تھی. ایبسلیوٹلی اگینسٹ تو ویسے ہی 13 ججز تھے. آپ کو یاد ہے نا کہ ججمنٹ اور ہیئرنگ کے دوران 13 کے 13 نے کہا کہ نہیں یہ ان کی سیٹیں نہیں بدلیں, لیکن فیصلے میں نہیں تھے. واہ واہ, آئی تھنک یو ہیو سمڈ اٹ اپ. اینی وے, ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ جو عمران دار ججز ہیں, کوٹ ان کوٹ میں کہہ رہا ہوں, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں, جو اصطلاح یوز کی جا رہی ہے نیشنل میڈیا میں بھی ہے, سوشل میڈیا پر بھی ہے, ان کی تعداد بڑھ گئی ہے سپریم کورٹ میں. اچھا, لہٰذا آپ نے دیکھا کہ جس طرح کے ریلیف دیے جا رہے ہیں, وہ چاہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہو, وہ چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو خیر کمالیں کر دی ہوئی نا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہسٹری تو آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے یہ اس کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیس لاؤ اور فیصلہ لے جاؤ, ایک کیس کے لیے آؤ 14 کا فیصلہ لے جاؤ, ایک ضمانت کے لیے آؤ 45 کیسز میں ضمانت ہے. ہوا ہے نا, یہ سب ہوا ہے نا. اچھا, ابھی بھی جن کیسز کا ذکر آپ نے صنم جاوید کی طرف اشارہ کیا وہ ہم کریں گے گفتگو اس کے اوپر بھی. تو اگر یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ سپیریئر جوڈیشری جو ہے اس میں آف بیلنس ہو رہا ہے, تو ہر حکومت کوئی بھی ہو چاہے وہ اس میں بیلنس لانا چاہے گی. اب یہ جو ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے, اس کے بارے میں پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ اور اپنی کیمپین میں, اپنے نیریٹو میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ وہ جو بیلنس ہے جس کو آف بیلنس کہا جا رہا ہے, یہ ججز لائے جا رہے ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے. اچھا, اب اس کے اوپر اگر ہم اس امینڈمنٹ کی بات جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کنسرنڈ لوگ جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس کے خلاف ہوں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, میرا اشارہ جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر ہے کہ اگر چیف جسٹس کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو سب سے پہلے افیکٹو تو وہ ہوں گے. سب سے پہلے تو ستمبر میں انہوں نے بننا ہے. یو نو وٹ آئی مین, انہوں نے بننا ہے تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے نا بائی دیٹ ٹائم. لیکن سر ان کے بارے میں آج وزیر قانون صاحب تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ جب یہ بات ہوئی تھی تو جسٹس منصور علی شاہ نے بولا کہ بالکل یہ حق ہے, اس کے لیے پارلیمنٹ قانون سازی کرے, اور اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. دیکھیے اپیرنٹلی جج اس کے الٹ پوزیشن لے نہیں سکتا. جب آپ آئین کی بات کر رہے ہوں, جب آپ پروویژنز کی بات کر رہے ہوں جو قانون میں ہے, تو جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بکواس ہے, میں نہیں مانتا. یہ
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا کنڈکٹ جو ہے بالکل ٹھیک تھا. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ سر, 2-3 باتیں اور. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جو ایڈ ہاک ججز ہوں گے یہ کسی قانونی دائرے کے بیچ میں اپوائنٹ ہوں گے, سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی. اب حکومت نے اعلان کیا تھا 4 ناموں کا, جی 4 لوگ جو ہیں وہ اس کو ہم ایڈ ہاک ججز بنا رہے ہیں. 2 تو ایک نے تو معذرت کر لی یہ کہہ کے کہ جی میں تو ذاتی طور پر بہت مصروف ہوں, میرا حوالہ جو ہے یہ مقبول باقر صاحب کی طرف ہے. جی جی. لیکن مقبول باقر صاحب نے اس ایشو کے اوپر گفتگو کی اور بہت ذمہ داری سے کی اور بہت اہم گفتگو. انہوں نے کہا کہ ایڈ ہاک ججز ماضی میں بھی لگتے رہے ہیں اور یہ آئین کی روح کے عین مطابق ہے. لیکن ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد جو ٹرولنگ ہوتی ہے وہ اس سے بچنے کے لیے غالباً یہ ایک پارٹی کی جانب سے ایک تاثر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو کیا, کیونکہ آپ دیکھیے جس سٹنگ چیف جسٹس ہیں اس کے حوالے سے جس طرح کے میمز بن رہے ہیں, اس کے حوالے سے جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تصدیق کی جا رہی ہے, یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کوئی کہ کون کر رہا ہے یہ؟ بالکل بھی میرے خیال سے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے. اینی وے شاید اسی وجہ سے سر پھر وہ پابندی کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر برا مانتے ہیں کچھ. دیکھیے ایکس پر پابندی کی بات میں سمجھ رہا ہوں آپ کے حوالے نا, آپ کے میں نے شوز چونکہ دیکھے ہوئے ہیں, مجھے پتا ہوتا ہے آپ باریک سی چٹکی کاٹتے ہیں. نہیں تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے یہ کہ جب آپ کے چیز کوئی قابو میں نہ رہے, کیا امریکہ نے پابندی نہیں لگائی سوشل میڈیا پر؟ کیا برطانیہ میں پابندی نہیں ہے؟ آپ کہہ کے تو دیکھیں کوئی چیز وہاں کسی کے خلاف, اور پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ قوانین ویک ہیں, ہمارے ہاں چونکہ گرفت جو ہے ہو نہیں سکتی ایسے لوگوں کی, آپ کو مہینوں لگ جاتے ہیں یہ پتہ کرنے میں کہ یہ اکاؤنٹ کہاں کھلا ہے اور کس کے نام سے ہے. چلے سر, آپ نے پابندی کی بات کی, ایک اور پابندی کی بات کر رہے ہیں آج. سوری, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اس بارے میں ایڈ ہاک ججز والے معاملے کو کلیئر کیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بار پھر آج بات کی ہے پی ٹی آئی پر پابندی کی. سر جمہوری دور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی سیاسی پارٹی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. ڈیفینیٹلی ہم آپ بھی نہیں چاہیں گے, لیکن حکومت کا عذر یہ ہے کہ اب یہ ایک پارٹی ریاست مخالف ہو گئی ہے. پھر وہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں, پھر وہ انٹرنیشنلی جو پاکستان کے خلاف لابینگ کی جا رہی ہے وہ ایز اے ثبوت پیش کرتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں اگر پابندی لگتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور آپ جیسا کہ میٹنگ میں بھی بات کر رہے تھے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی جائے, لیکن اگر ایسا کرنا ناممکن ہے یا غیر قانونی ہے تو پھر آئین میں اس کی پروویژن کیوں رکھی گئی ہے؟ آئین میں اس کی پروویژن رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورتحال آ سکتی ہے جب کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے مینڈیٹ سے, اپنے مینیفیسٹو سے بہت آگے نکل جائے اور ملک کی دشمنی کہہ لیجئے, ملک کی سلامتی کے خلاف خطرہ کہہ لیجئے, جو مرضی اصطلاح استعمال کر لیجئے آپ, اگر وہ اپنی سیاست سے ہٹ کے کچھ ایسی حرکات کے مرتکب ہوتی ہے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے یا کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تبھی تو آئین میں یہ شک موجود ہے کہ آپ اس پر پابندی لگا سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی انہونی تو نہیں ہونے جا رہی. ماضی میں تو 6-7 جماعتوں کے اوپر پابندیاں لگ چکی ہیں. ماضی میں عوامی لیگ کے اوپر پابندی لگی تھی جو بالآخر پھر بنگلہ دیش بننے کا باعث بنی. جماعت اسلامی پر پابندی لگ چکی تھی مولانا مودودی کے ہوتے ہوئے. پھر ہم نے دیکھا کہ سب سے بدترین مثال کہہ لیجئے آپ, یا سب سے بڑی جو سیاسی جماعت جس کا شکار ہوئی وہ تھی نیشنل عوامی پارٹی, جس کے لیڈر تھے خان عبدالولی خان صاحب اس وقت. اس کے اوپر پابندی لگی, پھر وہ نئے نام سے نیشنل عوامی پارٹی کی بجائے سے عوامی نیشنل پارٹی کے طور پہ آ گئی, ANP کے طور پہ. تو پابندیاں لگنا کوئی انہونی نہیں ہے سر. لیکن چلے صحیح ہے, 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں یا جنہوں نے لابنگ فرم ہائر کر کے پاکستان کے خلاف سازشیں کی, آپ وہ ثابت کریں. جیسے 9 مئی کے لوگ جیلوں میں ان کو سزا دیں, لیکن سیاسی پارٹی پہ تو آپ پابندی کیا لگتے ہیں مناسب ہے. اور ایک اور چیز سر اس میں ایڈ کر رہا ہوں, یہ کانفیڈنس عمر ایوب صاحب کا کہ آج کہہ رہے ہیں کسی کا باپ بھی پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگا سکتا. دیکھیے یہ جو لوز ٹاک ہے نا, خاص طور سے پی ٹی آئی کا جو وتیرہ ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو یاد ہے نا عمران خان پر کسی نے ہاتھ ڈالا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. آپ کو میں یاد دلاؤں کس نے کہا تھا یہ, آپ کو تو یاد ہونا چاہیے اچھی طرح سے. مجھے تو بعض اوقات ڈھونڈنا پڑتا ہے وہ شیخ رشید صاحب کہاں ہیں, جنہوں نے کہا تھا یہ ہماری ریڈ لائن ہے. دیکھیے اسٹیٹ سے طاقتور کوئی, ریڈ لائن والے سائیڈ لائن ہو گئے, سائیڈ لائن ہو گئے. بابا اچھی اصطلاح آپ نے استعمال کی. دیکھیے اسٹیٹ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے, آئینی اعتبار سے بھی اور ادروائز بھی. لیکن ابھی بھی یہ بے باک پن کی وجہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ بے باک پن اس لیے ہے کہ جب جیل میں ملنے جاتے ہیں نا بانی پی ٹی آئی سے, تو جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, کاش کوئی لیڈر کبھی آ کے باہر بتائے کہ ان کی جو گت بنتی ہے وہاں پر اس کا لیول کیا ہے.
میں اب یہاں اچھا نہیں لگتا ہوں دہراتے ہوئے وہ، لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں تو وہاں کا غصہ باہر کے نکال دو. جو ہی وہ وہاں سے نہیں، ان کو یہ مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے باہر جا کے یہ کہنا ہے، آپ نے باہر جا کے یہ کہنا ہے. جو نہیں کہتا ہے اگلی میٹنگ میں اس بیچارے کی بہت بری حالت کر دی جاتی ہے. لہٰذا میجورٹی آف دا ٹاپ رینکنگ لیڈر جو اب لیڈرشپ ہے، جو کہ پی ٹی آئی کی انڈیجنس لیڈرشپ نہیں ہے، یہ وکلا کہیں نہیں تھے. خان صاحب نے ان کو یہ اختیارات صرف اس لیے دیے ہیں کہ ان کے کیسز مفت لڑے جا رہے ہیں. ورنہ پارٹی، میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اس وقت جو 5 بڑے ہیں پارٹی کے، ان میں سے کون پرانا ہے تو مجھے بتائیے. ایک عمر ایوب سوائے عمر ایوب کے ٹھیک ہے، کوئی سیزنڈ نہیں ہے نا. مطلب اب لوگ جو ہے جو چھوڑ کے گئے تھے وہ باہر بیٹھ کے فواد چودھری صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کو مشورے دے رہے ہیں جو کہ خان صاحب کو نہیں چاہیے ہیں. جو خان صاحب صبح اٹھ کے سوچیں گے وہی پارٹی کا نیریٹو ہے، وہی پارٹی کا جو ہے وہ دائرہ کار ہے، اور وہی اس کا طرز عمل ہے. اس کے مظاہر ہم بے پناہ دیکھ چکے ہیں. لہٰذا اس قسم کی گفتگو کسی کا باپ نہیں لگا سکتا. میں نے آپ کو ایک مثال دے دی کہ خون کی ندیاں جس پہ بہنی تھی وہ پچھلے 1 سال سے جیل میں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا جی.